اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میرے بھائی، جب آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لی، امام صاحب نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لی، اب جب سورت ختم ہوگی تو آپ آمین کہیں گے، اور یہ سب کا اتفاق ہے کہ آمین کہی جائے گی۔ اگر قرات سری ہو رہی ہے، نماز سری ہے، یعنی کہ وہ نماز ہے جس میں امام اونچی آواز سے نہیں پڑھتا، تو امام بھی آہستہ آواز سے آمین کہے گا اور مقتدی بھی آہستہ آواز سے آمین کہیں گے۔ لیکن اگر نماز وہ ہے جسے جہری نماز کہتے ہیں، یعنی کہ وہ نماز جس میں امام بلند آواز سے پڑھتا ہے، جیسے کہ فجر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، تب امام اونچی آواز سے آمین کہے گا اور پھر مقتدی بھی اونچی آواز سے آمین کہیں گے۔ اس کی دلیل پہلے نمبر پہ وہ حدیث ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، کیونکہ فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے اگلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب امام پڑھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تب تم آمین کہو، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور آگے پھر وہی آیا کہ جس کا قول فرشتوں کے قول سے مل گیا اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ جو بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے امام ہیں، وہ لکھتے ہیں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام اونچی آواز سے آمین کہے گا، کیونکہ اگر امام اونچی آواز سے آمین نہیں کہے گا تو مقتدیوں کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب امام آمین کہے تب تم آمین کہو؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب امام آمین کہے تب تم آمین کہو، تو اگر امام اونچی آواز سے آمین نہیں کہے گا تو مقتدیوں کو کیسے پتا چلے گا؟ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ امام اونچی آواز سے آمین کہے گا۔ دوسری دلیل وہ حدیث ہے میرے بھائیوں جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ اور امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی اپنی حدیث کی کتب میں لے کے آئے ہیں، اور روایت کرنے والے صحابی کے نام ہے وائل بن حجر، وہی صحابی جن کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں مسلمان ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے ولا الضالین قال آمین تو آپ آمین کہتے، ورفع بها صوته، اور آمین کہتے ہوئے اپنی آواز کو اونچا کرتے، اپنی آواز کو بلند کرتے۔ اور میرے بھائی تیسری بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی تو جب انہوں نے آمین کہی اور ان کے مقتدیوں نے آمین کہی تو اتنی اونچی آواز سے کہی کہ مسجد گونج پڑی۔ امام بخاری نقل فرما رہے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر اور ان کے مقتدیوں نے جب آمین کہی تو آمین کی آواز سے مسجد گونج پڑی۔ اور امام بہقی رحمہ اللہ اور امام ابن حبان کتاب الثقات میں نقل کرتے ہیں عطا ابن ابی رباح تابعی سے، یہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی اور جس مسجد میں نماز پڑھی وہاں پہ 200 صحابہ کرام موجود تھے۔ کتنے صحابہ کرام موجود تھے؟ 200 صحابہ کرام، اور عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں کہ سب نے بلند آواز سے آمین کہی۔ تو اس لیے میرے بھائی سنت طریقہ یہی ہے، اور یہاں پہ وہ حدیث نہ بھولیے گا جسے امام ابن ماجہ نے اپنی حدیث کی کتاب میں نقل کیا ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی جتنا تمہارے اوپر حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں دو چیزوں میں، کسی اور چیز میں اتنا نہیں جلتے، ایک السلام علیکم کہنے میں اور ایک آمین کہنے میں۔ یعنی کہ جب ہم مسلمان السلام علیکم کہتے ہیں تو یہودی اس سے حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، اور ایسے ہی جب ہم آمین کہتے ہیں تو اس سے بھی یہودی جلتے ہیں۔ تو اونچی آواز سے کہیں گے تو یہودی جلیں گے، آہستہ آواز سے کہیں گے تو ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو بہرحال میرے بھائی ان احادیث کا تقاضا یہ ہے کہ آمین کو بآواز بلند کہا جائے۔ اب جب آپ بآواز بلند آمین کہہ چکے، اب اس کے بعد کسی اور صورت کی قرات کی جائے گی۔ اگر جہری نماز ہے، فجر کی نماز، عشاء کی نماز، مغرب کی نماز، تو تب امام سورہ فاتحہ کے بعد جب کسی اور سورت کی تلاوت کرے گا تو مقتدی جو ہیں وہ خاموش رہیں گے، کچھ نہیں پڑھیں گے، خاموشی سے سنیں گے۔
مقتدی یہاں کیا کریں گے؟ خاموشی سے سنیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے اور اس روایت میں جو تھوڑی دیر پہلے میں نے بیان کی ہے، نماز پڑھائی، صحابہ کرام پیچھے قرات کرتے رہے، تلاوت کرتے رہے، سلام پھیرا تو آپ نے کہا لگتا ہے کہ تم میرے پیچھے تلاوت کرتے ہو. صحابہ کرام نے کہا ہاں اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا اسی لیے میرے لیے قرات کرنا مشکل ہو گیا تھا، جب تم میرے پیچھے ہو، میری اقتداء میں نماز پڑھو تو سورہ فاتحہ کے علاوہ کسی اور چیز کی تلاوت نہ کرو. اس لیے میرے بھائی سورہ فاتحہ کے بعد مقتدی کا کام یہ ہے کہ جہری نماز میں خاموش رہے اور امام صاحب کی تلاوت کو سنے، امام صاحب کی تلاوت کے اوپر غور و فکر کرے. اور میرے بھائی اگر نماز ہے سری، جیسا کہ ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، تب کیا سنت ہے؟ صحابہ کرام نے آپ کی سنت بتائی ہے. اس کو نقل کیا ہے جناب ابو قتادہ نے اور جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما نے. اور جو حدیثیں ہیں وہ بخاری اور مسلم کی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہر کی نماز پڑھاتے تو صحابی کہہ رہے میرا اندازہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی 2 رکعتوں میں آپ 30 آیتوں کے برابر تلاوت کرتے. صحابی کا اندازہ کیا ہے؟ 30 آیتوں کے برابر آپ تلاوت کرتے. 30 آیتیں کتنی بنتی ہیں میرے بھائی؟ آدھا پاؤ. کتنی بنتی ہیں؟ آدھا پاؤ. اور فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی آخری 2 رکعتیں پڑھاتے تو ان میں 15 آیتوں کے برابر تلاوت کرتے. ظہر کی آخری 2 رکعتوں کی بات کر رہا ہوں اور روایات بخاری مسلم کی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز میں آخری 2 رکعتوں میں مقتدی تلاوت نہ کرے بلکہ امام بھی نہ کرے. یہ بھی ثابت ہے، انہی 2 حدیثوں میں ہے کہ آپ آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ کے اوپر اکتفا کیا کرتے تھے. اور آپ کی دوسری سنت یہ بھی ہے کہ ظہر اور عصر کی آخری 2 رکعتوں میں آپ تلاوت بھی کرتے تھے، یعنی کہ پہلی 2 رکعتوں میں 30 آیتوں کے برابر اور آخری 2 آیتوں میں 15 آیتوں کے برابر. اور جب عصر کی، یہ ظہر کی نماز تھی، عصر کی نماز کی باری آتی تو صحابی کہتے ہیں کہ پہلی 2 رکعتوں میں 15 آیتوں کے برابر آپ تلاوت کرتے اور آخری 2 رکعتوں میں 7 آیتوں کے برابر. تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ میرے بھائی قرات کے تعلق سے. اور امام صاحب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات ہیں کہ جب آپ امام ہوں تو پھر قرات میں تخفیف کریں، تھوڑی تلاوت کریں، کیونکہ امام کے پیچھے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو مریض ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، مائیں بھی ہوتی ہیں. اس لیے تھوڑی تلاوت کرنی چاہیے امام صاحب کو، خصوصاً فرائض میں، عشاء کی نماز میں، فجر کی نماز میں، ظہر عصر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں. لیکن میرے بھائی آپ ماشاءاللہ کئی شہروں سے آئے ہوئے ہیں، کئی دیہاتوں سے آئے ہوئے ہیں، جگہ جگہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں. اس لیے میں یہ مسئلہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ امام صاحب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ ہدایت ہے کہ وہ تھوڑی تلاوت کریں، ہلکی نماز پڑھائیں. لیکن ہلکی نماز کی مقدار کیا ہے؟ ایک صاحب کہیں گے جی ہلکی نماز یہ ہے کہ آپ 50 آیتوں کی تلاوت کریں، دوسرے کہیں گے ہلکی نماز یہ ہے کہ 20 آیتوں کی تلاوت کریں، تیسرے کہیں گے ہلکی نماز یہ ہے کہ آپ 10 آیتوں کی تلاوت کریں. اس میں معیار کون ہے؟ معیار اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی. اب دیکھیں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہلکی نماز پڑھاؤ اور ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد صحابہ کرام کا اندازہ ہے کہ 30 آیتوں کے برابر آپ ٹھہرتے تھے. تو یہ معیار ہے. ہلکی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آیت آپ پڑھ لیں، کبھی کبھار آپ نے بہت ہلکی بھی تلاوت کی ہے، لیکن اکثر و بیشتر آپ کی تلاوت درمیانی ہوتی تھی، نہ بہت زیادہ نہ بہت تھوڑی. اور اگر آپ وہ سورت جو آپ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سورہ قل اللہ احد کی تلاوت کریں تو یہ اور اچھی بات ہے. ایک صحابی جو ہیں وہ جب بھی نماز پڑھاتے تھے سورہ فاتحہ کے بعد جب بھی کوئی سورت پڑھتے تو ساتھ سورہ قل اللہ احد بھی پڑھتے. تو صحابہ کرام نے ان کی شکایت کی تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے کہ مجھے سورت سے محبت ہے کیونکہ اس میں میرے رب کی صفات ہیں کہ قل اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا والد ہے. ٹھیک ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے چونکہ تمہیں سورت سے محبت ہے جس میں اللہ کی صفات ہیں تو اس محبت کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں جنت میں داخلہ دیں گے. اس کے بعد ہم آتے ہیں رکوع کی جانب. امام صاحب یا مقتدی یا کوئی اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے. امام بھی اللہ اکبر کہے گا، مقتدی بھی کہیں گے، اور ساتھ رفع الیدین کریں گے، یعنی کہ آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے آپ
یا اپنے کانوں کی لو کے برابر یا کندھوں کے برابر. اور یہ گزارش پہلے بھی کی تھی، بار بار کر رہا ہوں کہ ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے قبلہ رخ کریں، کانوں کو ہاتھ نہ لگائیں، ان کا رخ کانوں کی طرف نہ کریں، چہرے کی طرف نہ کریں، قبلے کی طرف کریں. اب میرے بھائی آپ رکوع میں پہنچ گئے. رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ صحابہ اکرام نے نقل کی ہے، خصوصاً ابو داؤد میں ابو حمید ساعدی کی وہ حدیث جس میں ابو حمید ساعدی نے نماز پڑھی تھی اور 10 صحابہ اکرام کو دکھائی تھی اور انہوں نے تصدیق کی تھی کہ آپ کی نماز ویسے ہی ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی. اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تو ہاتھ ایسے رکھتے کہ گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتے. کئی لوگ جو ہے رکوع میں جاتے ہیں تو انہوں نے گھٹنے آگے کیے ہوتے ہیں، ہلکا سا ہاتھ رکھا ہوتا ہے. نہیں، ہاتھ آپ ایسے رکھیں کہ آپ نے اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے اور آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں کھلی ہوئی ہوں، بند نہ ہوں، کھلی ہوئی ہوں. اور آپ کے بازو جو ہیں وہ تنے ہوئے ہوں، ایسے جیسے کمان تنی ہوئی ہوتی ہے، ڈھیلے نہیں. کئی لوگوں نے ڈھیلے رکھے ہوتے ہیں، ایسے نہیں، ایسے سیدھے تنے ہوئے ہوں. مضبوطی سے آپ نے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہے، بازو آپ نے کمان کی طرح تان کر رکھے ہوئے ہیں. یہ آپ کے رکوع کی شکل ہونی چاہیے. اور پشت آپ کی سیدھی ہو، برابر ہو. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جو رکوع میں اپنی کمر کو سیدھا نہیں کرتا. تو کمر آپ کی سیدھی ہو، یہ نہیں کہ تھوڑا ہلکا سا رکوع کیا ہے، جلدی اٹھنے کی تیاری کر رہے ہیں. نہیں، آپ وہ حدیث سن چکے ہیں جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو 3 دفعہ واپس کیا تھا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. اس سے آپ نے کہا تھا کہ رکوع میں جاؤ، ارکع حتی تطمئن راکعا، اطمینان سے، اعتدال سے اچھی طرح رکوع کرو. اور میرے بھائی رکوع میں آپ کی کمر سیدھی ہوگی، آپ کا سر کمر کے برابر ہوگا، یعنی کہ سر آپ کا نہ کمر سے اونچا ہو نہ کمر سے نیچے ہو، برابر ہو اس کے ساتھ. تو یہ ہے میرے بھائی رکوع کا انداز. اب میرے بھائی رکوع میں پڑھنا کیا ہے، دعائیں کون سی ہیں؟ ایک دعا تو وہ ہے جو سب کو آتی ہے. کون سی ہے میرے بھائی؟ سبحان ربی العظیم. لیکن میرے بھائی کب تک ایک دعا کے اوپر گزارا کریں گے؟ اب ماشاءاللہ آپ کی میری عمر کتنی ہو چکی ہے جی؟ 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال. تو میرے بھائی ایک ہی دعا کے اوپر پوری زندگی گزار دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو طرح طرح کی دعائیں پڑھا کرتے تھے. تو دین میں اضافہ کریں. یہ مطمئن ہو کر دینی معاملے میں مطمئن ہو کر بیٹھ جانا اچھی بات نہیں، پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی. دینی معاملے میں آپ اس کی طرف دیکھیں جو آپ سے اوپر ہے، جو عبادت کرنے میں آپ سے آگے ہے، جو نماز کی عمدگی میں آپ سے آگے ہے، اس کی طرف دیکھیں. تو ایک دعا تو یہی ہے سبحان ربی العظیم. اس کو کم از کم 3 بار پڑھیں. اس کا معنی یہ ہے کہ پاک ہے میرا رب جو عظمتوں والا ہے. عظمتوں والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے یہ بھی کہا پاک ہے میرا رب. رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خالق، مالک، رازق، مدبر، کائنات کا نظام چلانے والا. تو رب ایک کو ماننا ہے. ہر ایک کو نہیں کہہ دینا کہ یہ قبر والا بارش برساتا ہے، وہ بیٹے دیتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے. ساری اللہ کے امور جو ہیں آپ نے قبر والوں میں تقسیم کر دیے ہیں. نہیں میرے بھائی، سارا نظام اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہے. اسی لیے تو رب ہے، اسی لیے تو وہ رب ہے. سارا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے. اور میرے بھائی کبھی آپ یہ دعا پڑھیں اور کبھی آپ یہ دعا پڑھیں. جناب عائشہ فرماتی ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر رکوع میں دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. پاک ہے تو. کس چیز سے پاک ہے؟ کس چیز سے پاک ہے؟ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر شرک سے پاک ہے تو. سبحانکا، تو پاک ہے. میرے اور آپ کے ساتھی ہو نا برابر کے، تو خوبی کی بات ہے جناب. اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، اس کے بہت ساتھی ہیں، بڑے با اعتماد لوگ اس کے ساتھ ہیں. لیکن اللہ کے کوئی برابر کا ہو یہ خوبی نہیں ہے، یہ عیب کی بات ہے. اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اللہ کا کوئی برابر کا نہیں ہے. اللہ کو کسی بیٹے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بیگم کی ضرورت نہیں ہے. تو سبحانک، تو پاک ہے. اللہم، اللہم، سبحانک اللہم. یار سبحانک اللہم، تو پاک ہے. اللہم کا معنی کرے نا یار، کرے معنی. اللہم کا معنی تو آپ کو آتا ہی ہے. اے اللہ. میرے ساتھ بولنے میں پتا چلے کہ آپ جاگ رہے ہیں. تو سبحانکا، تو پاک ہے. اللہم، اے اللہ. ربنا، اے ہمارے رب. دیکھیں کتنا اضافہ ہے پہلی دعا کے مقابلے میں، کتنے الفاظ زیادہ آ چکے ہیں. سبحانکا، تو پاک ہے. اللہم، اے اللہ. ربنا، اے ہمارے رب. وبحمدکا، اپنی حمد و ثنا کے ساتھ.
اللہم اے اللہ اغفر لی مجھے بخش دے. اور آپ سبحان ربی العظیم کے اوپر گزارا کر کے بیٹھ گئے ہیں میرے بھائی. وہ بھی دعا اچھی ہے, وہ بھی اللہ کے رسول نے پڑھی ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, لیکن جتنا میٹھا زیادہ ڈالیں گے اتنا ثواب آپ کو زیادہ ملے گا. ٹھیک ہے میرے بھائی, جتنے زیادہ الفاظ آپ استعمال کریں گے اتنا آپ کو ثواب ملے گا. تو یہ دیکھیں, سبحانک تو پاک ہے, اللہم اے اللہ, ربنا اے ہمارے رب, وبحمدک اپنی حمد و ثنا کے ساتھ, اللہم اغفر لی اے اللہ مجھے بخش دے. سبحان ربی العظیم آپ پڑھیں گے, اس میں اللہم نہیں ہے, اس میں یہ بھی نہیں ہے وبحمدک اپنی حمد و ثنا کے ساتھ, اس میں دعا بھی نہیں ہے, اللہم اغفر لی یہ بھی نہیں ہے. اس لیے یہ دعا پڑھنا زیادہ بہتر ہے. اور اللہ کے رسول سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے, سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. سبوح وہ بہت پاک ہے ہر قسم کے عیب سے, بہت ہی پاک ہے. قدوس بہت ہی مقدس ہے. رب الملائکۃ وہ جو فرشتوں کا رب ہے, فرشتوں جیسی عظیم مخلوق کا رب ہے. یہ لفظ ایسے نہیں بول دیا گیا کہ فرشتوں کا رب ہے, اس میں کوئی معنی ہے, کوئی مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے بڑی مخلوق ہیں, جو ان فرشتوں کا خالق اور مالک اور رازق ہے وہ کتنا عظیم ہوگا. آپ نے وہ حدیث سنی ہے نا جس میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں کتنی بار دیکھا ہے؟ 2 دفعہ دیکھا ہے. اور جب دیکھا تھا فرمایا ان کے 600 پر تھے اور ان کی جسامت اتنی عظیم تھی, اللہ اکبر, کہ ان کی جسامت کی وجہ سے آسمان زمین کے مابین جتنا خلا ہے یہ پر ہو چکا تھا. یہ اللہ کے ایک فرشتے کا حال ہے, یہ اللہ کے ایک فرشتے کا حال ہے. اور میرا رب ایسے کئی فرشتوں کا رب ہے. اور کتنے فرشتے ہیں میرے بھائی, کتنے فرشتے ہیں؟ اللہ اکبر, وما یعلم جنود ربک الا ہو. تیرے رب کے لشکر کتنے ہیں ان کو وہی جانتا ہے, کوئی اور جانتا بھی نہیں ہے. پیدا کرنا بنانا دور کی بات ہے, ان کی تعداد بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بھی نہیں جانتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یعلم جنود ربک الا ہو, کہ اللہ کے سوا تیرے رب کے لشکروں کو اور کوئی نہیں جانتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ بیت المعمور میں جو طواف ہو رہا ہے ایک وقت میں کتنے فرشتے طواف کرتے ہیں؟ 70,000. اور جن کی ایک دفعہ باری آ گئی دوبارہ ان کی کبھی باری, اندازہ کریں کتنے فرشتے ہیں, پھر اندازہ کریں اگر سمجھ نہیں آئی تو پھر پڑھتا ہوں یہ حدیث. فرمایا بیت المعمور میں ایک وقت میں کتنے فرشتے طواف کر رہے ہیں, اور جس کی ایک دفعہ باری آ گئی دوبارہ باری, آپ اندازہ کریں کتنے فرشتے ہوں گے. پھر ہم تکبر کریں, اپنے آپ کو بڑا سمجھے, ہماری حیثیت کیا ہے؟ نطفے کے گندے پانی سے پیدا ہونے والے ہم تکبر کرتے ہیں, گردن میں سریا رہتا ہے, اور غریب لوگوں کو ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں, عقل کے چلتے ہیں, فخر کرتے ہیں. میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کی تو مخلوقات بڑی عظیم عظیم ہیں, اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے حج کی, ہمارے عمرے کی, ہماری نماز کی رب کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال میرے بھائی یہ رکوع کی چند ایک دعائیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دعائیں بھی ثابت ہیں. تو آپ اس میں تنوع کیا کریں, کبھی یہ پڑھ لیں کبھی وہ پڑھ لیں, رب کو طرح طرح راضی کیا کریں, رب کو طرح طرح راضی کریں, کبھی ان الفاظ سے, کبھی ان الفاظ سے, کبھی ان الفاظ سے. اس کے بعد میرے بھائی آپ رکوع سے اٹھیں گے, رفع الیدین کرتے ہوئے اللہ سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے آپ اٹھیں گے. امام کہے گا سمی اللہ لمن حمیدہ, کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی, یا دعا کہ اللہ اس کی سنے جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے. اور میرے بھائی اس کے بعد آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا, آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اسی لیے پہلے کیا کہا جا رہا ہے؟ سمی اللہ لمن حمیدہ, جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے اللہ اس کی حمد و ثنا کو سنے. اور یہیں سے ایک امام نے کہا تھا, جس امام سے پوچھا گیا تھا میر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان کے بارے میں, تو انہوں نے کہا تھا اس صحابی کے بارے میں, اس صحابی کی شان کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جس نے اللہ کے رسول کی اقتداء میں نماز پڑھی, اللہ کے رسول نے کہا سمی اللہ لمن حمیدہ,
کہ جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے اللہ اس کی حمد و ثنا کو سنے، اور اس نے کہا ربنا ولک الحمد. یعنی یہی ایک چیز جناب امیر معاویہ کی شان کے لیے کافی ہے، ان کی شان جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے. اس کے علاوہ جو ان کی شان ہے اور طرح سے وہ الگ موضوع ہے. تو بہرحال میرے بھائی امام کہے گا سمی اللہ لمن حمیدہ، اور آپ نے فرمایا جب امام کہے سمی اللہ لمن حمیدہ تم کیا کہو؟ ربنا ولک الحمد. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مقتدی سمی اللہ لمن حمیدہ کہے گا یا نہیں کہے گا؟ لوگوں نے اس حدیث سے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے یہ سمجھا ہے کہ مقتدی سمی اللہ لمن حمیدہ نہیں کہے گا. میں پھر حدیث پڑھتا ہوں. فرمایا کہ جب امام کہے سمی اللہ لمن حمیدہ تم کیا کہو؟ ربنا ولک الحمد. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ڈیوٹی تقسیم کر دی ہے، امام کہے گا سمی اللہ لمن حمیدہ اور مقتدی کیا کہے گا؟ ربنا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ بات مان لیں اس حدیث کی وجہ سے کہ مقتدی سمی اللہ لمن حمیدہ نہیں کہے گا تو مجھے بتائیں امام ربنا ولک الحمد کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ جی اللہ کے رسول نے تو کہا ہے کہ جب امام سمی اللہ لمن حمیدہ کہے تم کہو ربنا ولک الحمد. میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول بتانا چاہتے ہیں کہ سمی اللہ لمن حمیدہ کے بعد آپ نے دعا کون سی کرنی ہے؟ وہ دعا کون سی ہے؟ ربنا ولک الحمد. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مقتدی سمی اللہ لمن حمیدہ نہیں کہے گا. اس لیے اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، پہلے بتا دوں دونوں رائیں جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن میں وہ بتا رہا ہوں جو مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ مقتدی کو بھی سمی اللہ لمن حمیدہ کہنا چاہیے. بالکل ایسے ہی جیسے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم کیا کہو؟ آمین. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مقتدی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہیں کہے گا. ٹھیک ہے میرے بھائی؟ تو یہ بات ہے میرے بھائی سمی اللہ لمن حمیدہ کہنا چاہیے مقتدی کو بھی امام کو بھی. اس کے بعد آپ جب آپ کھڑے ہو گئے ہیں اب کھڑے ہو کے قوم، اس کو قوما کہتے ہیں. رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے لوگ اردو والے کیا کہتے ہیں؟ قوما. قوما میں کتنی دیر کھڑے ہونا ہے؟ 1 سیکنڈ کہ 2 سیکنڈ؟ جی جی دعا پوری ہونے تک. لیکن ہمارے دوست احباب، میرے دوست احباب، میرے بہن بھائی تو جناب ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ان کو یہ کہا گیا ہو کہ رکوع کے بعد کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے تو وہ اوپر ہو کے فوری طور پہ سجدے میں جاتے ہیں، اور اس معاملے میں مقابلہ لگا ہوتا ہے کہ کون پہلے سجدے میں جائے گا رکوع کے بعد. میرے بھائی یہ اچھا انداز نہیں ہے، یہ اچھا انداز نہیں ہے. آپ ناراض ہو رہے ہوں گے، ناراض نہ ہو، میں حدیثیں آپ کے سامنے اللہ کے رسول کی رکھتا ہوں، انصاف آپ کیجیے گا. پہلی حدیث جناب براء ابن عازب کہتے ہیں، اور حوالہ بخاری شریف کا، براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ، آپ کا رکوع، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور رکوع کے بعد کھڑا ہونا، یہ چاروں آپ کے جو عمل تھے تقریباً برابر برابر تھے. ہاں جی میرے بھائی آپ نماز ٹھیک کریں گے اپنی کہ نہیں کریں گے؟ براء بن عازب کی حدیث پھر سن لیں. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو میں نے دیکھا اور میرا اندازہ یہ ہے کہ آپ کا رکوع، آپ کا سجدہ، 2 سجدوں کے مابین بیٹھنا، رکوع کے بعد کھڑے ہونا، یہ چاروں آپ کے جو عمل تھے برابر برابر تھے. یہ ایک حدیث. دوسری حدیث مسلم شریف کی، بیان کرنے والے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد کھڑے ہوتے تو اتنی دیر کھڑے رہتے کہ ہم سمجھتے کہ شاید آپ بھول گئے ہیں کہ میں نماز میں ہوں. مولانا انصاف کریں، انس بن مالک کیا کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ؟ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد کھڑے ہوتے، اتنی دیر کھڑے رہتے کہ ہم سمجھتے کہ شاید آپ بھول گئے ہیں. میرے بھائی آپ ان 2 حدیثوں کی روشنی میں اپنی نماز کو پرکھیں، اپنی نماز کو چیک کریں اور پھر سوچیں کہیں آپ ان میں سے نہ ہوں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ واپس چلے جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی.